قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ نیپال کی سرحد پر شروع ہونے والا تنازع تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مودی کو امریکہ نے دوسرا الیکشن کیا جتوا دیا، مودی چائے والا اپنی اوقات ہی بھول گیا۔ لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اب مودی کا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ نیپال نے اب بھارت کے خلاف تمام حدیں پار کرنی شروع کر دی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے کہ نیپال کیسے پورے بھارت کی تباہی کا سبب بننے جا رہا ہے۔ کیا نیپال اب گریٹر نیپال کے راستے پر چل نکلا ہے؟ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بھارتی بکاؤ میڈیا کی وہ خبر بھی شیئر کریں گے جس کو سننے کے بعد نیپال کی غیور عوام غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ بھارت کا بکاؤ میڈیا اس حد تک گر سکتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر بھارتی بکاؤ میڈیا بہت وائرل کر رہا ہے، جس میں وزیر اعظم نیپال کے پی اولی شرما کو ایک چینی خاتون کے ساتھ دلکش انداز میں دکھایا جا رہا ہے۔ آخر یہ چینی خاتون کون ہے؟ آئیے ہم آپ کو چند اہم تفصیلات شیئر کرتے ہیں۔ یہ چکر دل کی سودے بازی کا ہے۔ جسم کی رشوت لے کر اولی نے برسوں پرانے رشتے بیچ دیے۔ اولی نے چینی حسینہ کے چکر میں اپنے دوست ملک بھارت سے تمام رشتے ناتے ہی توڑ ڈالے۔ جس چین کے لیے اولی نے سودے بازی کی ہے، اسی چین نے اولی کا MMS بنا ڈالا۔ اولی چین کی شکار حسینہ کا شکار ہو چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے بھارتی بکاؤ میڈیا کی گھٹیا ترین رپورٹنگ، جو آج کل وہ اولی کے خلاف سوشل میڈیا پر چلوا رہا ہے۔ اولی جب سے نیپال کی خود مختاری کے لیے بھارت کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اس وقت سے ہی بھارت سرکار، اس کے خفیہ ادارے اور بھارتی بکاؤ میڈیا اولی کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ کبھی نیپال کے نئے سیاسی نقشے کو لے کر اولی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کبھی چین کا ایجنٹ بنا کر اولی کو اپنی ہی جماعت سے بلیک میل کروایا جاتا ہے۔ اور جب ان تمام حربوں سے بھی کوئی بات نہیں بنی تو بھارت اپنی گھٹیا ترین حرکت پر بھی اتر آیا اور چینی خاتون کے ساتھ اولی کی پریم کہانی کے چرچے شروع کر دیے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مذکورہ چینی خاتون اولی کی بیٹی جیسی عمر کی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اولی چینی سفیر ہاؤ یان کے عشق میں مبتلا ہو کر نیپال کی سالمیت کو خطرے میں ڈال چکے ہیں۔ انڈین میڈیا شور مچا رہا ہے کہ اس چینی ایجنٹ نے اس سے قبل 3 سال پاکستان میں بھی گزارے ہیں اور یہ خاتون چین کے خفیہ ادارے کے لیے کام کرتی ہے، جو اپنے دل فریب ایکشن سے ہر کسی کو بہت جلد رام کر لیتی ہے۔ بھارتی گودی میڈیا کا کہنا ہے کہ چینی حسینہ اولی کے ساتھ خفیہ ڈنر تک کر چکی ہیں، جہاں اولی سے انہوں نے تنہا ملاقاتیں تک کی ہیں۔ جناب، یہ تمام شرمناک باتیں بھارتی میڈیا کی طرف سے وائرل کی جا رہی ہیں، جس کے ثبوت کے لیے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھارتی میڈیا کی ویڈیو کا لنک بھی شیئر کر رہا ہوں۔ اگر میری اس بات کی تصدیق کرنا چاہیں تو وہ ویڈیو میں موجود اس لنک کو دیکھ سکتے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے الزام لگایا کہ اس خاتون جاسوس کے ذریعے ہی چین اپنے تمام خفیہ مشن بھارت کے خلاف پورے کروا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے بغیرتی کی انتہا کرتے ہوئے اولی پر اس قدر گھٹیا الزام لگائے کہ کوئی عام اور باشعور انسان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ چین کے پاس اس حسینہ اور اولی کے کچھ تصاویر اور MMS موجود ہیں، جس کو لے کر چین اب نیپال کے وزیر اعظم کو بلیک میل کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی حسینہ نے ہی نیپال کے وزیر اعظم کو سبق پڑھایا کہ اگر آپ بھارت کے ساتھ تعلقات اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو یقیناً چین آپ کو خوش کر دے گا۔ چینی حسینہ نے کہا کہ بس آپ بھارت کو یہ باور کروا دیں کہ نیپال بھارت کے ساتھ لڑنے پر آئے تو لڑ بھی سکتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، نیپال کے وزیر اعظم نے چینی حسینہ سے وعدہ کیا اور کہا کہ جب چین ساتھ ہے تو پھر بھارت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تمام پروپیگنڈا اس ویڈیو میں موجود ہے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بھارتی میڈیا نے چینی حسینہ کا تعلق نیپال کے وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ نیپال کے آرمی چیف سے بھی تعلقات جوڑ دیے۔ چینی حسینہ پہلے نیپال کی قیادت کو ایک خاص ڈنر پر بلواتی اور پھر اکیلے ہی ان کے ساتھ ڈنر کرتی۔
مزید بھارتی میڈیا نیپال کے وزیر اعظم اور آرمی چیف سے متعلق کیا کیا بکواس کرتا رہا، آپ ویڈیو خود بھی دیکھ لیں، جس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ دوسری ایک اور بڑی خبر کے مطابق نیپال اب بھارت کو سبق سکھانے کے لیے انڈیا کے ڈیم کی تباہی کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ نیپال کے روہتاٹ ضلع کے ڈسٹرکٹ آفیسر نے دریائے لبلب کیاندھی پر تعمیر ہونے والے ڈیم کو توڑنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اس ڈیم کو مشرقی چمپارن ضلع میں نیپال کی ندیوں سے ہونے والی تباہی کو روکنے کے لیے تعمیر کیا جانا ہے، جس کو نیپال نے اپنی زمین کا حوالہ دیتے ہوئے ڈیم کی تعمیر پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے بعد اب بہار کے موسم میں بھارت کے کئی ضلعوں میں طوفانی سیلاب سے تباہی مچنے جا رہی ہے۔ ہندوستان اور نیپال کے مابین موجودہ کشیدگی کی وجہ سے دونوں ملکوں کے سرحدی علاقوں کے مابین نقل و حمل بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ دونوں اطراف کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کشیدگی کا نقصان عام عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہندوستانی خارجہ سروس کے سابق افسر اور نیپال میں ہندوستان کے سفیر رہ چکے دیپ مکھرجی کہتے ہیں، آج مشرقی چمپارن میں جس طرح باندھ روکنے کا معاملہ سامنے آیا ہے، اس طرح کے چھوٹے موٹے اعتراضات پہلے بھی نیپال کی طرف سے کیے جا چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کے مقامی حکام کو بیٹھ کر اس کا حل کر لینا چاہیے۔ اس میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ملک کا زیادہ نقصان نہ ہو، لیکن میرے خیال میں جو گھٹیا زبان اور جس طرح سے بھارتی وزیر نیپال کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، لگتا نہیں کہ یہ معاملہ جلد ٹھنڈا ہونے والا ہے۔ جس طرح اولی کو اپنی ہی پارٹی کے اندر بغاوت کا سامنا ہے، اس کا بدلہ بھی اولی مودی سرکار سے ضرور لے گی۔ رہی بات نیپال بھارت تعلقات کی، تو وہ بھارتی خفیہ اداروں نے خود بہت حد تک خراب کر لیے ہیں۔ اب یہاں سے واپس آنا نیپال کے لیے آسان بات نہیں۔ نیپال اب اپنی خود مختاری اور سالمیت کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب چاہے چینی حسینہ ہو یا بھارتی خفیہ ادارے، اب نیپال کو کوئی ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا۔ نیپال کو اپنی ترقی کے لیے اب چاہے چین کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے یا پاکستان کے ساتھ، اپنے دفاع اور ترقی کے لیے وہ ضرور بڑے بڑے فیصلے کرے گا، کیونکہ نیپال بھارت کو جواب دہ نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چین کا اولی کو بچانے کا مشن کیا ہے۔ نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی کے سیاسی مستقبل کو طے کرنے کے لیے برسر اقتدار کمیونسٹ پارٹی کی ہونے والی میٹنگز پھر سے ملتوی کر دی گئی ہیں۔ این سی پی کی میٹنگ چوتھی مرتبہ ملتوی کی گئی ہے۔ میٹنگ ملتوی ہونے کی وجوہات کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم کے پریس مشیر سوریا تھاپا نے اعلان کر دیا کہ میٹنگ ملتوی کر دی گئی ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ میٹنگ کو اس لیے ملتوی کرنا پڑا کیونکہ پارٹی کو چیئرمین شپ کمل دہل کی قیادت اور سینئر لیڈر جل ناتھ کھینال اور مہادو کمار نیپال کے ذریعے حامی گروپوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم کے پی اولی کو یا تو وزیر اعظم کے عہدے سے یا پھر کو چیئرمین شپ سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ اس مطالبے کی وجہ سے پارٹی میں درار میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم پشپ کمال دہل پرچنڈ نے وزیر اعظم اولی سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے حالیہ ہندوستان مخالف تنقید نہ تو سیاسی طور پر صحیح ہے اور نہ ڈپلومیٹک طریقے سے مناسب ہے۔ اس درمیان نیپال میں چین کی سفیر ہاؤ یانکی نے این سی پی کے سینئر لیڈروں سے ملاقات کی، جنہوں نے نیپال کے سیاسی کارکنوں کو بھارتی خفیہ سازشوں سے آگاہ کرتے ہوئے چوکنا رہنے کا مشورہ دیا، کیونکہ بھارت نیپال کی ترقی نہیں چاہتا۔ چین اس وقت نیپال کو ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں شامل کر چکا ہے۔ خبر یہاں تک آ رہی ہے کہ نیپال اپنے آخری راؤنڈ میں بھارت کے داخلی راستے تک بند کر دے گا، جس کے بعد مودی کے لیے وہی مثال یہاں فٹ بیٹھتی ہے کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ایک ایسا ملک جو ہمیشہ بھارت کا دفاع کرتا رہا ہو، جب اس ملک کے وزیر اعظم پر اس طرح کے گھٹیا الزامات لگیں گے تو پھر اس ملک کا وزیر اعظم ایسے خطرناک سٹیپ لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔